بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا العارف الشیخ عبد الغنی النابلسی المتوفى سنة 43 و100 والف للہجرہ۔ ہمارے آقا عارف باللہ شیخ عبد الغنی نابلسی، جن کی وفات سن 1143 ہجری میں ہوئی، نے کہا: ما للقلوب سوا ذاک الحما طلب ولا العیون لها فی غیرہ عرب۔ ما نفی کے لیے اور حما کے معنی ہیں پناہ گاہ، بارگاہ۔ آگے دوسرے مصرے میں عربو کے معنی ہے تمنا، آرزو، چاہت۔ ترجمہ سماعت کریں۔ ما للقلوب دلوں کے لیے نہیں ہے، سوا ذاک الحما اس بارگاہ کے سوا، طلب کوئی طلب کوئی چاہت، دلوں کی اس بارگاہ کے سوا کوئی چاہت نہیں۔ ولل عیون لہا اور آنکھوں کے لیے نہیں ہے، لل عیون آنکھیں نہیں ہیں، لہا ان کے لیے یعنی آنکھوں کی نہیں ہے، فی غیرہ ان کے سوا میں، عرب کوئی حاجت، ان کے علاوہ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور میں آنکھوں کے لیے کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی حاجت نہیں ہے، اور دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے علاوہ اور کوئی طلب نہیں ہے۔ ای لیسا للقلوب طلب و سوال سوا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، و لیسا للعیون حاجت و امنیت او بغیت سوا فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا کعبۃ یستجیر الطائفون بها نور به تظہر الاشیاء و تحتجب۔ یا کعبۃ، کعبہ یہاں بطور استعارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے اور خطاب کیا گیا ہے۔ استجارہ یستجیرو کے معنی ہے پناہ لینا۔ دوسرے مصرے میں تحتجبو کے معنی ہے پردہ کرنا، چھپنا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ یا کعبتو، اے کعبہ، یستجیر الطائفون بہا، طواف کرنے والے جس کی پناہ لیتے ہیں، جس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اے وہ کعبہ کہ طواف کرنے والے جس کی پناہ میں آتے ہیں۔ نورن، یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا یعنی انتا محذوف ہے۔ انتا نورن، آپ ایسے نور ہیں، بہی تظہر الاشیاء و تحتجب، جن کی بدولت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور چھپتی ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کی بدولت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور چھپتی ہیں۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آج کسی کو اگر روشنی ملی ہے، یعنی دن اور رات ملی ہے، تو یہ آپ ہی کے صدقے میں، اور پناہ چاہنے والے آپ وہ کعبہ ہیں کہ پناہ چاہنے والے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ معنی ھذا البیت ایا کعبۃ یاوی الیہ الطائفون انت نور تبدو الاشیاء وتستتر بوسیلتک، محمد خیر کل العالمین لقد صحت علی الخلق من افضالہ صحب۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان والوں میں سب سے بہتر ہے۔ خیر کل العالمین، محمد خیر کل العالمین، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہاں والوں میں سب سے بہتر ہے۔ لقد صحت، بے شک برسے ہیں۔ صحا کے معنی، صحا یسوحو کے معنی ہوتے ہیں انڈیلنا، یہاں برسنا مجازی طور پر۔ صحت علی الخلق، مخلوق پر برسے ہیں، من افضالہ
ان کے فضل و کرم کے صحب و بادل، صحاب کی جمع صحب، ان کے فضل و کرم کے بادل مخلوق پر برسے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل و کرم مخلوق پر ہوا ہے کہ وجود میں آئے ہیں اور دنیا میں جی رہے ہیں۔ معنی حاضر البیت و مرادہ ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من کل العالمین ولقد مطرت صحب و فضلہ و کرمہ علی جمیع الخلائق لہو مزیت و جود فی الوجود نمت حتی علی العجم استعلت به العرب۔ مزیتن کے معنی ہیں بڑھوتری، فضیلت، اور جود کے معنی بخشش، عطا، نمت کے معنی ہے زیادہ ہونا، استعلت کے معنی ہے بلند ہونا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ لہو مزیت و جودن، ان کی عطا اور بخشش کی فضیلت، لہو یعنی ان کی، مزیت و جودن فضیلت، ان کی عطا اور بخشش کی فضیلت، جود کے معنی بخشش و عطا، ان کی جود و سخا کی فضیلت فی الوجود کائنات میں، وجود یعنی کائنات میں ان کی جود و سخا کی فضیلت نمت بڑھی، حتی بڑھی زیادہ ہوئی، حتی علی العجم یہاں تک کہ عجم پر، استعلت بہ العرب عرب سر بلند ہوئے، یہاں تک کہ اس کی بدولت یعنی حضور کی جود و سخا کی بدولت عرب عجم سے بلند ہوئے، یعنی عربوں کو عجمیوں پر جو فضیلت حاصل ہے، جو برتری حاصل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا کی بدولت ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ لہو مزیت و جودن فی الوجود، کائنات میں ان کی جود و سخا کی فضیلت نمت بڑھتی رہی، حتی یہاں تک کہ علی العجم عجمیوں پر، استعلت سربلند ہو گئے، بہی اس کی وجہ سے، العرب اہل عرب، یہاں تک کہ اہل عرب عجمیوں پر سربلند ہوئے حضور کی جود و سخا کی برکت سے۔ اے ما زالت فضیلت و جود و سخاء لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت و دامت فی الکون حتی علت العرب ببرکتہ علی سائر العجم، وزادہ اللہ فی اسرائہ رتبا رفیعتا خفضت من دونها الرتب۔ وزادہ اللہ، اور اللہ تعالی نے انہیں بڑھایا، فی اسرائہ ان کی معراج میں، رتبا رفیعتا بلند مرتبوں میں۔ ترجمہ یوں کریں، اللہ تعالی نے معراج میں ان کے بلند مرتبوں کو بڑھایا، خفضت من دونہ رتب، جن کے آگے سارے مرتبے پست ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات انہیں وہ بلند مرتبے عطا فرمائے کہ جن کے آگے سارے مرتبے ہیچ ہیں، سارے مرتبے پست ہیں۔ اے ان اللہ تعالی آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی معراجہ رتبا رفیعتا عالیتا خفضت کل مرتبۃ امامہا، وقد رقیا لیلۃ المعراج فی درج نحو العلا حیث عنہ زالت الحجب۔ وقد رقیا، اور بے شک وہ چڑھے، لیلۃ المعراج معراج کی رات، فی درج سیڑھیوں میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات سیڑھیوں پر چڑھے، نحو العلا بلندی کی جانب، حیث عنہ جہاں ان سے، زالت الحجب حجابات اٹھ گئے۔ ترجمہ دیکھیں۔ وقد رقیا، بے شک وہ چڑھے، لیلۃ المعراج معراج کی رات، فی درجن سیڑھیوں پر، نحو العلا بلندی کی جانب، حیث عنہ جہاں ان سے، زالت الحجب حجابات اٹھ گئے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر عرش کی جانب
مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا کی جانب جب سیڑھیوں پر چڑھے تو ایک ایک کر کے سارے حجابات ان سے اٹھتے چلے گئے۔ المراد من هذا البيت أي إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رقي في معراجه وإسرائه على مراتب السلم إلى العلا حيث ارتفع عنه جميع الحجابات، وحبه دين أهل الله قاطبة لهم به نسب ما فوقه نسبو۔ حبہ دین اہل اللہ قاطبتاً، قاطبتاً کے معنی ہے جمیعاً۔ حبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اہل اللہ قاطبتاً تمام اللہ والوں کا دین ہے، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم تمام اللہ والوں کا دین ہے۔ لہم اللہ والوں کو، بہی محبت رسول کی وجہ سے، نسب ایسا رشتہ ہے، ما فوقہ نسب جس کے آگے کوئی رشتہ نہیں، یعنی حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کی محبت کی وجہ سے اللہ والوں کے درمیان آپس میں ایسا رشتہ ہے، ایسا نسب ہے جس رشتے کے آگے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، جس رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ بَابُ الْعَطَاءِ وَالْجُودِ وحبہ دین اہل اللہ قاطبتاً معنی حاضر البیت ای تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و محبتہ مذہب عباد اللہ سائرتاً لأہل اللہ بذالک الحب لأہل اللہ نسب وصلۃ لیس صلۃ ونسب فوقہ۔ وانت باب العطاء والجود یا عملی بک الالہ علی طول المدى یہب۔ وانت اور آپ، باب العطاء والجود بخشش، آپ عطا اور بخشش کے دروازے ہیں، آپ بخشش اور عطا کے دروازے ہیں، باب ہیں۔ یا عملی اے میری آرزو، اے میری تمنا، اے میری آسرا، بیکا آپ ہی کی بدولت، الالہ خدا، علی طول المدى زمانے بھر، یہبو عطا فرماتا رہتا ہے، سال بھر زمانے بھر اللہ تعالیٰ عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ آپ ہی کی بدولت عطا فرماتا رہتا ہے۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انتا باب الاعطاء وانت باب الجود والکرم، یا اجلی و یا رجائی، یا رجائی و یا عملی، بے وسیلتک ان اللہ تعالی یعطی سائر الدہر بے وسیلتک۔ قال القاضی محمد الحنفی المعصومی، قاضی محمد حنفی معصومی کہتے ہیں، الصبح بدا، سورج الصبح بدا، صبح طلوع ہوئی، صبح ظاہر ہوئی، من طلعتہ ان کے چہرے کی چمک سے، حضور کے چہرے کی چمک سے، حضور کے چہرے کی طلعت کے معنی چمک سے، روشنی سے صبح ظاہر ہوئی، واللیل دجا اور رات تاریک ہوئی، من وفرتہ حضور کے زلفوں سے، وفرا کہا جاتا ہے زلف کو، واللیل دجا اور رات تاریک ہوئی، من وفرتہ حضور کی زلف سے، مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک سے صبح کو روشنی ملی اور رات کو تاریکی ملی حضور کے زلف مبارک کی برکت سے۔ ای حاصل علی صبح رونق و طلعت و نور من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحاصل لللیل دجیت و ظلمت لشعر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فاقر رسول فضلا و علا وحد السبل بدلالتہ۔
فاقر رسولہ وہ رسولوں میں بلند ہوئے، فضلاً و علا فضیلت میں اور بلندی میں، وہ فضیلت اور بلندی میں سارے رسولوں پر فائق ہوئے، وہ حدث سبولا اور انہوں نے راستوں کی ہدایت دی، بدلالتی ہی اپنی رہنمائی اور اپنے ارشاد سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضیلت میں اور بلندی میں تمام رسولوں پر فائق ہیں اور اپنی رشد و ہدایت سے لوگوں کو راستہ دکھایا۔ معنی حاضل بیت ای ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلی من جمیع الرسل فی الفضیلت و فی العلو، و ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارا الناس سبل اللہ بے ارشادہ و بے ہدایتہ، کنز الکرمی مولا النعمی ہادی الامم بشریعتہ، کنز الکرم جود و کرم کے خزانے ہیں، مولا النعم وہ نعمتوں کے آقا ہیں، مالک ہیں، بانٹتے ہیں، ہادی الامم امتوں کے رہنما ہیں، بشریعت ہی اپنی شریعت کی وجہ سے، اپنی شریعت کے ذریعے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جود و سخا والے ہیں اور نعمتوں کے مالک ہیں، امتوں کے رہنما ہیں اپنی شریعت کے ذریعے۔ معنی واضح ہے، اے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزینۃ الکرم والجود وہو مالک النعم وہو مرشد الامم بے طریقتہ، ازکن نسبی اعلی الحسبی کل العربی فی خدمتہ، ازکن نسبی سب سے زیادہ پاکیزہ نسب والے، اعلی الحسبی سب سے بلند خاندان والے، کل العربی سارے عرب، فی خدمت ہی ان کے خادم ہیں، فی خدمت ان کی خدمت میں ہے، سارا عرب ان کا خادم ہے۔ اے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطہر نسبا و ارفع حسبا و کل العرب خادموہ، سعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، سعت الشجر درخت دوڑا، نطق الحجر پتھر بولا، شق القمر چاند پھٹا، باشارتہ ان کے اشارے سے۔ اس شعر میں 3 واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پتھر درخت دوڑ کر آیا، جب بلایا تو پتھر آپ کی مٹھی میں تھا، وہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوا نظر آیا، اور چاند آپ کے اشارے سے پھٹ گیا۔ اے ان الشجرہ جرى الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتکلم الحجر وانشق القمر باشار اماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اشارتہ۔ جبریل اتا لیل الاسراء والرب دعاہ لحضرتہ، جبریل اتا حضرت جبریل آئے، لیل الاسراء معراج کی رات، والرب اور رب نے، دعاہ انہیں بلایا، لحضرتہ اپنے قرب میں یا اپنی بارگاہ میں، یعنی معراج کی رات حضرت جبریل امین آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اے ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضر عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ المعراج، وان اللہ تبارک و تعالی دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقربہ، نال الشرف واللہ عفا عما سلف من امتہ، نال الشرف حضور نے شرف اور عزت پائی، واللہ عفا اور اللہ تعالی نے معاف فرما دیا، عما سلف جو کچھ سرزد ہوئے، من امتہ ان کی امت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عزت و سربلندی حاصل کی معراج کی رات، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت سے ہونے والے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف فرمایا۔ المراد من هذا البیت ای ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حصل له الشرف والقدر والوقار واللہ تعالی عفا، واللہ تعالی عفا وغفر ذنوب امتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فوسیلتنا ہوا سیدنا والعز لنا باجابتہ، فوسیلتنا
تو ہمارا وسیلہ ہوا سیدنا، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارا وسیلہ ہمارے آقا ہی ہیں، اور والعز لنا، اور عزت ہمارے لیے ہے بے اجابت ہی، ان کے قبول کر لینے میں۔ حضور نے اگر ہمیں قبول کر لیا تو ہمارے لیے عزت ہی عزت ہے، اور حضور ہی ہمارا وسیلہ ہے۔ ما يفهم من هذا البيت ان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیلتنا وذریعتنا الى اللہ تعالی، ويحصل لنا العز والوقار بقبول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط۔